السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان اپنا برا خود ہی چاہتا ہے اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں چند ایسی باتیں لے کر آئے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو کرتا ہے اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، جائز ہیں، لیکن اصل میں وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں اور صحیح نہیں ہوتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت گھر کے اندر خیر و برکت نہیں فرماتے، یا ان چیزوں کی وجہ سے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی اور نحوست ہوتی ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، خاص طور سے ہماری جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے جو اس بات کو دل کے اندر بٹھا کر رکھتی ہیں کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن اصل میں وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہوتی ہیں تو آپ کے گھر کے اندر پریشانی، مصیبتیں گھر کر لیتی ہیں اور دقتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کی پریشانی، دقت اور کوئی تکلیف نہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور کہیں آپ کے گھر میں ان میں سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو چلیے ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جاندار کی تصویر گھر میں رکھنا۔ جی ہاں، جاندار کی تصویر اگر گھر میں رکھتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جاندار کی تصویر جب گھر میں رکھی جاتی ہے تو اس میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے، جس گھر میں رحمت کا فرشتہ ہی داخل نہیں ہوگا، اس گھر کے اندر خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ اس گھر کے اندر دقتیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے گھر کے اندر جاندار کی تصویر نہ رکھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا اپنے والدین کی یا اپنے کسی مرحوم کی تصویر کو ٹانگ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں تصویر ہے تو آج ہی تصویر کو ہٹائیں اور اس چیز سے توبہ کریں۔ نمبر 2، سورج نکلتے وقت تک سوتے رہنا۔ جی ہاں دوستو، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صبح کو لوگ سورج نکلنے کے بعد تک سوتے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، کوئی 8 بجے اٹھتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، 10 بجے اٹھتے ہیں، اٹھے اور سیدھے کام پر چلے گئے، لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھنا، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا اور فجر کی نماز کو ادا کر لینا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فرشتے روزی لے کر آتے ہیں، تو جو انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور جو جاگا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے اس گھر میں روزی دے دیتے ہیں۔ اس لیے سورج نکلتے وقت تک سوتے رہنا یہ بھی گھر میں غریبی اور پریشانی کا باعث ہے۔ یہ چند چیزیں وہ بیان کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے کہ جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، دقت اور پریشانی آتی ہے۔ نمبر 3، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ جی ہاں دوستو، پیڑ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس میں آدمی دھوپ سے آ رہا ہے تو وہ دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے نیچے بیٹھ جائے، لیکن اگر آپ پیڑ کے نیچے ہی پیشاب کر دیں گے تو جو بیٹھنے والا ہے، جو مسافر ہے، جو پریشان ہے دھوپ سے، وہ کہاں بیٹھے گا؟ اس کو بیٹھنے میں دقت ہوگی۔ اس لیے پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا یہ بھی غریبی اور محتاجی کا سبب ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ٹوٹی ہوئی کنگھی یا کنگا استعمال کرنا۔ جی ہاں دوستو، اگر ٹوٹی ہوئی کنگھی یا کنگا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے اور غریبی آتی ہے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے اور اتنا حوصلہ دیا ہے کہ آپ اس چیز کو خرید سکتے ہیں، تو آپ نئی کنگھی لیں، نیا کنگا لیں اور اس سے اپنے بالوں میں کنگھی کریں، نہ کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے ہی کریں۔ نمبر 5، گھر میں کوڑا رکھنا۔ جی ہاں دوستو، گھر میں کوڑا رکھنا یہ بھی غریبی کا سبب ہے، اس لیے گھر میں کوڑا نہیں رکھنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوڑا اکٹھا کر لیا اور پھر وہ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد پھینکا جاتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی گھر میں غریبی کا سبب ہے۔ نمبر 6، الٹے پیر سے کپڑا پہننا۔ ہمیشہ سیدھے پاؤں سے
پائجامہ پہننا چاہیے۔ اگر الٹے پیر سے کپڑا پہنتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف بھی ہے اور یہ گھر میں غریبی اور پریشانی کے آنے کا سبب ہے۔ نمبر 7، دانتوں سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ جی ہاں دوستو، دانتوں سے روٹی کاٹ کر کھانا یہ نیستی کا باعث ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ بھی نہیں ہے، بزرگوں کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو طریقہ ہمارے نبی کا نہیں، بزرگوں کا نہیں، صحابہ کا نہیں، اس طریقے کے اندر بھلائی اور خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے دانتوں سے روٹی کاٹ کر کھانا یہ نیستی ہے، بے برکتی ہے اور الٹا طریقہ ہے۔ اس لیے اس طریقے سے بھی گھر کے اندر پریشانی، دقت اور مصیبتیں آتی ہیں اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 8، دانتوں کو ناخن سے کاٹنا۔ یہاں دوستو، دانتوں کو ناخن سے کاٹنا یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے، بہت گندا فعل ہے، کیونکہ دانتوں کے اندر گندگی بھی ہوتی ہے، میل بھی ہوتا ہے اور وہ ہمارے منہ کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ یہ حدیث سے ملتا ہے ایسا کچھ، بلکہ یہ صرف ایک نیستی ہے کہ انسان بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے ہاتھوں کو، انگلیوں کو منہ کے اندر دے لیا اور منہ سے ناخن کو کاٹنے لگے۔ تو اس طریقے سے دانتوں کو ناخن سے کاٹنا یہ بھی گھر میں بیماری، پریشانی اور غریبی آنے کا سبب ہے۔ نمبر 9، جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی جوتا یا چپل پڑا ہوا ہے اور وہ الٹا ہے، لیکن ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ چپل، یہ جوتا ہمارا نہیں ہے، تو ہم اس کو سیدھا نہیں کرتے بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب ہم کسی چپل کو یا جوتے کو دیکھیں کہ وہ الٹا ہے تو ہمیں اس کو سیدھا کر دینا چاہیے، یہ نہ سوچ کر کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس سے بھی گھر کے اندر غریبی اور پریشانی آتی ہے۔ نمبر 10، مہمان کو دیکھ کر ناراض ہونا۔ مہمان کو دیکھ کر ناراض ہونے سے بھی گھر کے اندر دقت اور پریشانی آتی ہے، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور مہمان کی برکت سے، جب کوئی مہمان گھر کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، یعنی مہمان کی برکت سے اس گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اس لیے مہمان کو دیکھ کر کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہمان کو گھر کے اندر بھیجا ہے، اب گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے گی۔ صحابہ کرام جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ گھر کے اندر کوئی مہمان نہیں آیا، کہیں میرے گھر سے خیر و برکت نہ چلی جائے، یعنی کہ مہمان کا گھر کے اندر آنا یہ خیر و برکت کا باعث ہے، اس لیے مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور دقت آتی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات ان تمام باتوں سے بچیں، بلکہ بچنے کی پوری کوشش کریں اور آج سے ہی عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں ہم ان چیزوں کو نہیں ہونے دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دقت پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کے گھر کی غریبی انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل MDI سیکھو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔